नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत लुक़मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मशहूर हकीम हैं। कुरान पाक में उनका ज़िक्र आया है। उन्होंने जो अपने बेटे को नसीहत की है वो रिवायत में कसरत से आए हैं। हज़रत लुक़मान रज़ियल्लाहु तआला अपने बेटे को नसीहत की हैं, बेटा उलमा की मजलिस में कसरत से बैठा करो और उनकी बातें सुना करो। अल्लाह जल्ले शाना हिकमत के नूर से मुर्दा दिल को ज़िंदा कर देता है, जिस तरीके से मुर्दा ज़मीन बारिश के पानी से ज़िंदा हो जाती है। बेटा नेक अमल अल्लाह जल्ले शाना के साथ यकीन के बगैर नहीं हो सकता। जिसका यकीन कमज़ोर होगा उसका अमल सुस्त होगा। यानी अल्लाह पे एकदम कामिल यकीन होना चाहिए, तो हमारा जो हम अमल करेंगे, जो हम इबादत करेंगे, उसमें ताकत पैदा होगी, अच्छी होगी वो। बेटा अल्लाह जल्ले शाना से इस तरह उम्मीद करो कि उसके अज़ाब से बेखौफ ना हो जाओ, और इस तरह उसके अज़ाब से खौफ करो कि उसकी रहमत से नाउम्मीद ना हो जाओ। यानी अल्लाह से हमें उम्मीद रखना चाहिए। अल्लाह रहमान और रहीम है, तो उसकी नाउम्मीद उससे नहीं होना चाहिए हमको। और अल्लाह की एक सिफत क़हार भी है, तो इतना हमको बेखौफ भी ना हो जाना चाहिए कि हमको कोई डर न रहे अल्लाह का। बेटा जब शैतान तुझे किसी शक में मुब्तला करे तो उसको यकीन के साथ मगलूब कर, यानी उसको हरा दे यकीन के साथ। और जब वो तुझे अमल में सुस्ती करने की तरफ ले जाए तो कब्र और क़यामत को याद कर। बेटा तौबा करने में देर ना करो कि मौत दफतन आ जाती है। यानी हमसे कोई गुनाह हो गई, कोई गलती हो गई है, तो हमको तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए। अल्लाह से रुजू कर लेना चाहिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मौत का भरोसा नहीं है कि कब वो आके हमको पकड़ ले। बेटा नेक लोगों के पास बैठा करो कि उनके पास बैठने से नेकी हासिल कर सकोगे, और उन पर किसी वक्त अल्लाह की रहमत ख़ासा नाजिल हुई तो उसमें से भी कुछ न कुछ तुमको ज़रूर मिल जाएगा। यानी नेक लोगों के पास बैठो तो अल्लाह की रहमत नेक लोगों के पास जो नाजिल होगी तो उसमें तुम्हारा भी हिस्सा लग जाएगा। और अपने आप को बुरे लोगों से दूर रखो कि उनके पास बैठने से खैर तो कुछ होगा नहीं, खैर की कोई बात तो होगी नहीं, और उन पर किसी वक्त अज़ाब आया तो तुम्हारे ऊपर भी असर होगा उसका। तो हमको अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए और बुरे लोगों से हमको बचना चाहिए, बुरे लोगों की सोहबत से हमको बचना चाहिए। बेटा तुम जिस दिन से दुनिया में आए हो हर दिन आखिरत के करीब होते जा रहे हो और दुनिया से पुस्त फेरते जा रहे हो, यानी दुनिया से दूर होते जा रहे हो। बस वो घर जिसकी तरफ तुम रोज़ाना चल रहे हो वो बहुत करीब है, और उस घर से जिससे हर दिन तुम दूर होते जा रहे हो। यानी हम हर दिन मौत के करीब जा रहे हैं और दुनिया से दूर जा रहे हैं। तो लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को यही नसीहत की कि तुम मौत के करीब जा रहे हो हर दिन और दुनिया से दूर जा रहे हो। बेटा कर्ज़ से अपने आप को महफूज रखो कि ये दिन की ज़िल्लत और रात का गम है। हमको बेवजह ऐसा कर्ज़दार नहीं होना चाहिए, कर्ज़ नहीं लेना चाहिए। नहीं तो किसी का कर्ज़ नहीं दे पाए तो कहीं किसी के सामने मांगा तो वो ज़िल्लत हुई, रुसवाई हुई, और रात में टेंशन गम अफसोस होगा कि हमने क्यों लिए। इस तरीके से हमको कर्ज़ से बचना चाहिए। बेटा जनाजे में एहतिमाम से शिरकत किया करो और तकरीबात में शिरकत से गुरेज़ किया करो, इसलिए कि जनाजा आखिरत की याद ताज़ा करता है और शादियाँ और तकरीबात दुनिया में मशगूल करती हैं। यानी किसी की जनाजे में हमको शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो आखिरत की याद दिलाता है कि हमको भी मरना है एक दिन, हम भी ऐसे बेबस हो जाएंगे, हमारा भी जनाजा जाता होगा। हमको ये सब याद आती है, आखिरत की याद आती है। और शादियाँ और तकरीबात में जब हम जाते हैं तो हम आखिरत को भूल ही जाते हैं। इसलिए हमको कोई बीमार हो जाए किसी के जनाजे में, उसमें शिरकत करना चाहिए। बेटा जब मादा भर जाता है तो फ़िक्र सो जाती है और हिकमत गूंगी हो जाती है और आज़ा इबादत से सुस्त पड़ जाते हैं।
یعنی ایک دم پیٹ بھر کے شکم سیر ہو کے جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں، ہمارے پیٹ میں جگہ ہی نہیں رہتی ہے، تو کیا ہمیں سستی آنے لگتی ہے، اور جب سستی آنے لگتی ہے تو ہماری عبادت صحیح سے نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم کو تھوڑا پیٹ ایک دم بھر کے نہیں کھانا چاہیے، تھوڑا کم کھانا کھانا چاہیے۔ تو یہی اس میں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ بیٹا، نماز میں قلب کی، مجلس میں زبان کی، غضب میں ہاتھ کی، اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کر۔ یعنی نماز کو دل لگا کے نماز پڑھو۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک دم دل لگا کے نماز پڑھیں، اور مجلس میں جب محفل میں ہو تو سوچ سمجھ کے بات کریں، اور غضب میں یعنی جب غصے میں ہو تو ہاتھ کی حفاظت کرے کہ نہ فضول کسی کے اوپر نہ اٹھ جائے، اور دسترخوان پر پیٹ کی، یعنی دسترخوان پہ جب ہم بیٹھے کھانا کھانے بیٹھے تو ایک دم شکم شیر ہو کے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھا لیں۔ تو یہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ بیٹا، اپنی دنیا کو دین کے بدلے میں بیچ دو، دونوں جہاں میں نفع ملے گا، اور دین کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچو، دونوں جہاں میں خسارہ ہوگا۔ یعنی دین کے بدلے میں دنیا بیچ دو، جب دین کی بات آئے جہاں، تو وہاں ہم کو دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا کی باتوں کو چھوڑنا ہے، دنیا کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہم کو وہ چھوڑنا ہے، ہم کو اپنے دین کو لے کے چلنا ہے، ہم کو اپنے دین کو زیادہ مقدم رکھنا ہے۔ اور دین کے بدلے میں دنیا کو بیچ دو سے یہی مطلب ہے، دونوں جب ہم دین کے بدلے میں دنیا کو بیچ دیں گے تو ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے، اور دنیا کے بدلے میں دین کو بیچیں گے تو ہم دونوں جہاں میں ناکام ہو جائیں گے۔ بیٹا، جاہل سے دوستی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی جہالت کی باتیں تم کو اچھی لگنے لگیں۔ یعنی جو جاہل ہیں، جو بحث کرتے ہیں بہت، ہم کو ان کے باتوں میں نہیں پڑنا ہے، نہیں تو ہو سکتا ہے بیٹھتے ان کی جہالت کی باتیں ہم کو اچھی لگنے لگیں۔ اس کے لیے ہم کو ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، زیادہ ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا ہے۔ بیٹا، تم مرغ سے زیادہ عاجز نہ بنو کہ وہ تو شہر کے وقت چلانا شروع کر دے اور تم اپنے بستر پر پڑے سوتے رہو۔ یعنی ہم کو جو ہے فکر کرنی چاہیے نماز کی، ایسا نہ کہ ہم سوئے ہیں اور سوئے پڑے رہیں، فجر چلی گئی ہماری، تہجد کے وقت ہم نہیں اٹھے، تو ہم کو فکر کر کے سونا ہے۔ ایسا نہ کہ مرغ تو اٹھ کے سحر کے ٹائم بانگ دینے لگتا ہے اور ہم مرغ سے بھی عاجز ہیں کہ اٹھ ہی نہیں پائیں، اس کے لیے ہم کو فکر کر کے نماز کے لیے سونا چاہیے۔ بیٹا، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی رونق جاتی رہتی ہے، اور جس شخص کی عادتیں خراب ہوں گی اس پر غم سوار ہوگا۔ تو ہم کو جھوٹ سے بچنا چاہیے، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے منہ کی رونق جاتی رہتی ہے، اور جھوٹ سے ہم کو بچنا چاہیے، اللہ کو ناپسند ہے۔ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ جھوٹ ہے۔ جب ہم جھوٹ سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہم سے گناہ بھی کم ہوئیں گے۔ اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، دنیا میں اپنے آپ کو فقط اتنا ہی مشغول رکھنا جتنی زندگی باقی ہو، اور وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حق تعالی شانو کی طرف جتنی تمہیں احتیاج ہے اتنی ہی اس کی عبادت کرنا، اور ظاہر ہے کہ آدمی ہر چیز میں اسی کا محتاج ہے، ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سب کو بنایا، ہم سب کو پیدا کیا، اور اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ خود سے ہے، اکیلا ہے اور اکیلا رہے گا۔ آخرت کے لیے اس مقدار کی موافق تیاری کرنا جتنی مقدار وہاں قیام کا ارادہ ہو۔ آخرت کی زندگی تو لامحدود زندگی ہے، تو ہم کو اتنی ہی تیاری کرنی ہے جتنا وہاں رہنا ہے۔ گناہوں پر اتنی جرأت کرنا جتنی جہنم کی آگ میں جلنے کا حوصلہ اور ہمت رکھو۔ اللہ، کیا ہم جو ہے جہنم کی آگ میں جل پائیں گے؟ ایک سیکنڈ بھی، ایک دن بھی، ایک گھنٹے بھی نہیں۔ تو ہم کو وہ سوچ کے ہی ہم کو گناہ کرنا ہے۔ اگر ہم گناہ کرے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کرے جا رہے ہیں، تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اتنے ہم گناہ کر رہے ہیں، کیا اتنا دیر ہم جہنم کی آگ میں جل پائیں گے، سہ پائیں گے؟ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے دل میں ہم سوچیں گے تو ہم گناہ سے انشاءاللہ تعالیٰ بچیں گے۔ جب کوئی گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں حق تعالی شانو اور اس کے فرشتے نہ دیکھیں۔ ہے کوئی دنیا میں ایسی جگہ؟ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھتا ہو اور اس کے فرشتے جو کرامن کاتبین ہمارے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں وہ نہ ہوں، وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔
تو کوئی جگہ دنیا میں ایسی نہیں ہے۔ تو اگر اس طریقے سے ہم سوچیں گے کہ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تب بھی ہم گناہوں سے بچیں گے، کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے، اس وقت تک اس سے خلاصی کی کوشش کرتے رہنا۔ جب تک ہم کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ ہمارا عمل اتنا اچھا ہو گیا، ہم نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں کہ اب ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، تب تک ہم کو جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ تو آج جو سنیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت اپنے بیٹے کو کیا کی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اپنے بچوں کو یہی نصیحت اپنے بچوں کو کریں گے کہ وہ بھی اچھے بنے، نیک بنے، نیکوں کی صحبت اختیار کریں، اور ہمارا فرما بردار بنے، اور اچھی صحبت اختیار کریں، اچھے سے رہیں، دیندار بنے۔ تو اس طریقے سے ہم بھی اپنے بچوں کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نصیحتیں بتائیں گے، تاکہ ان میں بھی اچھے پرہیزگاری آئے اور وہ نیک بنے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو لے کے پھر حاضر ہوں گے کوئی اچھے سے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔